حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الحمم ولا يناله غوص الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معبود ولا أجل ممدود. فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وبدل بالسحور ميدان أرضه. ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين والشهداء والصديقين وعلى جميع عباد الله الصالحين. محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسنين أبي القاسم محمد. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الإمامنا الحسين عليه الصلاة والسلام: بسم الله الرحمن الرحيم. قد علمتم أن هؤلاء القوم قد لزموا طاعة الشيطان وتركوا طاعة الرحمن وأظهروا الفساد في الأرض وأحلوا حرام الله وحرموا حلال الله وأنا أحق من غير. کوشش کیا کریں کہ جب آیا کریں تو آگے سے بیٹھنا شروع کریں، کیونکہ درسگاہ میں، مکتب میں، اسکول میں جو آگے بیٹھنے والے بچے ہوتے ہیں وہ اچھے سمجھے جاتے ہیں. محرم ہمارے درمیان آ چکا ہے اور آج کی شب فلک پہ محرم کا چاند نظر. ہم نے اور آپ نے فرش ازاں بچھائی ہے. گویا یوں کہوں کہ ہم نے فرش ازاں بچھا کے پاک اور عصمت پر فائز افراد کو اپنا مہمان بنا لیا ہے. یہ فرش ازاں صرف اور صرف اس لیے نہیں ہے کہ ہم اور آپ آئیں اور آنے کے بعد مجلس کریں، نیاز تقسیم ہو، اس کے بعد چلے جائیں، بلکہ ہم سب
میزبان ہیں ان مہمانوں کے کہ جو فرش عزا بچھانے کے بعد آتے ہیں. اور واقعی یہ حقیقت ہے کہ ہم اور آپ یہاں سے آتے ہیں، یہاں سے 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ بیٹھے تھوڑا بہت ہم تھک بھی جاتے ہیں، لیکن اس کے بعد گھر پہ ہم پہنچ کے جا کے آرام کر دیتے ہیں. لیکن ذرا سوچئے کہ روایت کہتی ہے کہ جب محرم کا چاند نمودار ہوتا ہے، حسین کی ماں کبھی اس مجلس میں کبھی اس مجلس میں، صرف کس لیے؟ آپ کے آنسوؤں کو لینے کے لیے. قیمت اور عظمت سمجھیں اپنی کہ آپ کن عظمت اور باشرف افراد کے ساتھ تشریف فرما ہیں. آپ کس کے میزبان ہیں. نارمل سی بات، کبھی آپ کسی بھی ایک مولوی کو آپ بلاتے ہیں مجلس پڑھنے کے لیے، یا کسی مہمان کو آپ نے مدعو کیا اپنے گھر میں، تو میزبان کے کیا فرائض ہوتے ہیں؟ میزبان یہ نہیں کرتا کہ جب مہمان آ جائے گا تب اس کے اہتمام کیے جائیں گے. مہمان آ کے گھر میں بیٹھ جائے اور وہ وہاں سے چلتے کہاں جا رہے ہوں؟ جا رہے ہیں وہ چائے بنانے کے لیے دودھ نہیں ہے، دودھ نہیں جا رہے. کہاں جا رہے ہو؟ مثلا شکر ختم ہو گئی، شکر لینے کے لیے جا رہے ہیں. کوئی میزبان ایسا کرتا ہے نہیں. پھر کیا کرتے ہیں؟ کہا جب دعوت دیتے ہیں تو پہلے سے سارا انتظام کر لیتے ہیں، پہلے سے سارے اہتمام ہو جاتے ہیں. میرے عزیزوں، ہم نے بھی دعوت دے کر 1 سال انتظار کیا اس محرم کا. دعوت دیا ہے ہم نے مدعو کیا ہے. ہمارے مہمان کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم سے پہلے آ کے یہاں بیٹھ جائیں اور میزبان ہی نہ ہو. ایسا نہ ہو کہ مہمان پہلے آ جائیں اور میزبان افراد بعد میں آئے. لہٰذا میرے عزیزوں خیال رکھیے گا کہ ان مہمانوں کو تکلیف نہ ہو. اس لیے کہ عام طور سے جو مہمان آپ کے گھر میں آتا ہے وہ خطا کار ہے، وہ معصوم نہیں ہے، وہ گنہگار ہے. اگر ناراض بھی ہو جائے گا آپ سے تو آپ کا کچھ نہیں کر پائے گا. اگر وہ مہمان ناراض بھی ہو گیا تو کچھ نہ کر پائے گا. لیکن میرے عزیزوں، یہ کون سے مہمان ہیں؟ یہ وہ مہمان ہیں جو پورا سال آپ کو کھلاتے ہیں. یہ وہ مہمان ہیں جن کے صدقے میں پورا سال آپ کھاتے ہیں. لہذا اگر ان کی وجہ سے، ان کی مہمان نوازی کے لیے اگر آدھے گھنٹے پہلے ہمیں اپنے کام سے بھی نکلنا پڑے تو ہم نکلے کیوں؟ شہزادی پورا سال آپ نے کھلایا ہے، لہذا آپ کے لیے آدھا گھنٹہ ہم پوری زندگی قربان کر سکتے ہیں. لہذا میرے عزیزوں، ہم اس ماہ محرم میں ہم یہ اہتمام کریں. شروع سے میں عرض کر رہا ہوں کہ صرف انتظار نہ ہو بلکہ انتظار کے ساتھ ساتھ اہتمام بھی ہو، انتظار کے ساتھ ساتھ انتظام بھی ہو. حسین بن علی نے کیا فرمایا، جس کو میں نے اپنا موضوع قرار دیا؟ جب فرزدق نے سوال کیا مولا کیوں نکل رہے ہیں، کیوں قیام کر رہے ہیں؟ سب بیٹھے ہوئے ہیں، آپ بھی تشریف رکھیے، آپ بھی مدینے میں رہیے، نماز ہو رہی ہے، روزہ ہو رہا ہے، خمس دیا جا رہا ہے، حج ادا ہو رہا ہے، سارے ارکان تو ادا کیے جا رہے ہیں. مولا کیوں پھر آپ نکل رہے ہیں؟ اور جبکہ آپ کو پتا ہے، آپ خود کہہ چکے ہیں کہ میں عراق جاؤں گا اور عراق میں جانے کے بعد جو شہادت ہو جائے گی. رسول اللہ بھی بتا چکے ہیں، مولا علی بھی جنگ صفین میں بتا چکے ہیں، سب کو معلوم ہے عراق میں کیا ہوگا. مولا پھر کیوں نکل رہے ہیں، کیوں آپ جا رہے ہیں؟ امام نے فرمایا فرزدق قد علمتم ان ہؤلاء القوم، یقیناً تم جانتے ہو کیا اس قوم نے شیطان کی پیروی شروع کر دیا ہے اور ترکو طاعت الرحمن، اور رحمان کی پیروی سے دور ہو گئے ہیں، رحمان کے اطاعت سے دور ہو گئے ہیں. وَأَظْهَرُ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ، اور زمین پہ فساد برپا کرنا شروع کر دیا ہے. وَأَحَلُّ حرام اللہ، حلال خدا کو حرام کر دیا ہے. وَحَرِّمُ حلال اللہ، اور حلال خدا کو حرام کر دیا ہے. اور جب یہ سب ہونے لگا وَأَنَا أَحَقُّ مَنْ غَيِّرْ، میں سب سے زیادہ حق رکھتا ہوں کہ قیام کروں، میں سب سے زیادہ حق رکھتا ہوں کہ انہیں تبدیل کروں. امام نے آواز یاد رکھو، ہر حسینی کا یہ فریضہ ہے جب ظلم ہو رہا ہو، ہر حسینی کا یہ فریضہ ہے جب زمین پہ فساد برپا ہو رہا ہو، ہر حسینی کا یہ فریضہ ہے جب حرام خدا کو حلال کیا جا رہا ہو، ہر حسینی کا یہ فریضہ ہے جب حلال خدا کو حرام کیا جا رہا ہو. کیا کرنا ہے؟ کہا ظلم کے خلاف کھڑے ہو کے احتجاج کرنا ہے،
ظلم کے خلاف بولنا ہے۔ آج کے زمانے میں، آج کے دور حاضر میں، آج کے حالات میں ہمیں ظلم کے خلاف احتجاج کرنا ہے۔ لہٰذا ہم کیسے ظلم کے خلاف احتجاج کریں؟ اب ہم جا کے دیکھیں دنیا میں کہاں ظلم ہو رہا ہے، کہاں انسانیت پہ ظلم کیا جا رہا ہے، ہم ان کے ظلم سے بائیکاٹ کریں۔ مثلا کیسا ظلم؟ جیسا بھی فلسطین پہ ظلم ہو رہا ہے، اس انسانیت پہ ظلم ہو رہا ہے، کیسے بائیکاٹ کریں؟ کم سے کم حسین کے نام پہ کی گئی مجلس میں ان نیاز سے ہم اجتناب کریں کہ جو ظلم میں مدد کر رہے ہوں، تاکہ ہم بتا سکیں حسین ابن علی کو، اے حسین آپ نے ظالم کے خلاف انتقام کیا تھا، آپ نے ظالم کے خلاف احتجاج کیا تھا، ہم نے بھی ظلم کے خلاف احتجاج کیا ہے۔ ہر حسینی کا یہ فریضہ ہے، وہ ظلم کے خلاف بولے۔ بولنے کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے، میں کہتا رہتا ہوں اکثر، ہرگز یہ نہیں ہے کہ آپ کھڑے ہو جائیں چوراہے پہ اور جا کے جو ہے اپنی جان جوخم میں ڈال دیں، آپ جو بندوق لے کے کھڑے ہو جائیں اور ظالم کو مار دیں، نہیں، بلکہ آپ کھڑے ہو کے اپنے ہی لوگوں کے درمیان آپ کم سے کم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہاں اسرائیل غلط کر رہا ہے، ظالم ہے، یہی کافی ہے۔ آپ کی یہ اعلان براعت کرنا، آپ کے اس سے یہ قطع تعلق کرنا، یہ بتاتا ہے کہ آپ کے اندر حسینی صفات موجود ہے۔ حسینی صفات کیا ہے؟ غلط کا ساتھ نہ دینا، غلط کا ساتھ نہ دینا۔ ہماری اولاد کی کیا فطرت ہے، کیا عادت ہے؟ جب تک ظالم سامنے نہیں ہوتا ہم ظلم کو برا کہتے ہیں، جب تک ظالم سامنے نہیں ہے ہم ظلم کو، شیطان پہ لعنت ہم بھیجتے ہیں، شیطان ہمارے سامنے ہے نہیں ہے، شیطان پہ ہم لعنت بھیج رہے ہیں، غائب ہے نہیں ہے۔ جب تک ظالم ہمارے سامنے نہیں ہوتا ہم اس پہ لعنت بھیجتے ہیں، لیکن ظالم جب سامنے آ جاتا ہے کیا ہوتا ہے؟ یہی کوفے والوں نے کیا۔ جب تک ابن زیاد نہیں تھا کوفے میں، ابن زیاد پہ لعنت بھیجی جا رہی تھی، ابن زیاد پہ لعنت بھیجی جا رہی تھی، لیکن جیسے ہی ابن زیاد کوفے میں آیا وہی افراد جو لعنت بھیج رہے تھے چلے گئے ابن زیاد کے پاس، چلے گئے ابن زیاد کے پاس اور مسلم کو چھوڑ دیا۔ میرے عزیزو یاد رکھیے گا، کوفے والوں پر لعنت بھیجنے سے پہلے، کوفہ صرف کوفہ ایک شہر کا نام نہیں ہے، بلکہ یاد رکھیے گا کوفہ ایک کردار کا نام ہے۔ کوفے والوں پہ لعنت بھیجنے سے پہلے اپنے اندر دیکھیے گا کہیں ہمارے اندر تو یہ کردار نہیں ہے، لہذا یاد رکھیے گا اگر وہ کردار پایا جاتا ہے تو پھر ہم بھی کوفیوں میں شمار ہوں گے۔ لیکن اسی کوفے میں ایسے افراد تھے جنہوں نے حسین کا ساتھ دیا، انہیں حبیب کہا گیا، مسلم ابن حسجہ کہا گیا۔ صلوات پڑھیں گے محمد وآل محمد پر۔ ہماری بہت عظیم ذمہ داری ہے، یہ ولایت، یہ عزاداری بہت بڑی نعمت ہے، اس نعمت کو ہمیں سنبھال کے رکھنا۔ کتنا فخر کا مقام ہے کہ اس نعمت کا ذمہ دار خدا نے ہمیں بنایا ہے، کتنا فخر کا مقام ہے ہمارے لیے کہ اس عظیم نعمت کا ذمہ دار۔ عزاداری ولایت کے بعد سب سے بڑی ذمہ داری، سب سے بڑی ذمہ داری ہے، اور اس ذمہ داری کا اگر پروردگار عالم نے آپ کو نگہبان بنا دیا، کتنی عظمت کی بات ہے۔ لیکن میرے عزیزوں میں نے جملہ کہا کہ یاد رکھیے جتنی بڑی ذمہ داری ہوتی ہے نگاہیں بھی اتنی ہی سخت ہوتی ہیں۔ خدا نے آپ کو ذمہ داری دیا ہے، الحمدللہ ہم شکر کریں ہمیں ذمہ داری ملی ہے، لیکن اس ذمہ داری کو پھر ہم نبھائیں بھی۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ خدا آپ سے سوال کرے ہم نے تم کو ذمہ داری دیا تھا اپنے حسین کی عزاداری کرنے کے لیے، اپنے دین کے پیغام کو ترویج دلوانے کے لیے تم کو ہم نے ذمہ داری دی تھی، تم نے کیا کیا؟ پھر کیا ہوگا؟ جب ذمہ داری کوئی انسان نہ نبھائے تو پروردگار عالم اس سے چھین کے دوسرے کو دے دیتا ہے، کیا کہتا ہے؟ تم اس کے اہل نہیں تھے، تم اس کے لائق نہیں تھے۔ لہٰذا میرے عزیزوں ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ جو ذمہ داری عزاداری کی شکل میں ہمیں ملی ہے ہم اس ذمہ داری کو ہم نبھائیں، اور حسین کے اغراض و مقاصد کو، حسین کے اہداف کو ہم عزاداری میں ساتھ ساتھ لے کے چلیں۔ اس لیے کہ یاد رکھیے گا، عرض کیا گزشتہ مجلس میں کہ عزاداری کرنے کا بہت ثواب ہے، بہت فضیلت ہے، عزاداری کرنے میں، نیاز کرنے میں، پیسہ خرچ کرنے میں بہت ثواب ہے۔ اور کیا داستان کہ اگر تھوڑا سا بھی انسان کر رہا ہے تو اس کے لیے حسین ابن علی کیا کر رہے ہیں۔ لیکن یاد رکھیے گا دین سے زیادہ آسان اور فائدے کا بزنس کوئی نہیں ہے، دین سے زیادہ آسان اور فائدے کا بزنس کوئی نہیں ہے۔ لیکن یاد رکھیے گا
جب یہی دین پہ خرچ کرنا تجارت میں بدل جائے، جب یہی دین پہ خرچ کرنا تجارت میں اگر یہ بدل جائے تو پھر عزیزوں اخلاص ختم ہو جاتا ہے، پھر انسان کے اندر سے وہ خلوص ختم ہو جاتا ہے۔ ایک انسان جو یہاں پہ آنے والا، میں اپنی بات کر رہا ہوں، ایک انسان جو یہاں پہ آنے والا اور آنے کے بعد اگر قیمت طے کر کے آئے، اگر ایک انسان یہاں قیمت طے کر کے آئے تو پھر یہ بتائیے وہ اخلاص رہے گا؟ پھر آپ کہیں کہ جو ہے پھر کیسے ہوگا، خطابت کرنے آئے ہم کو کچھ نہ دے گا؟ نہیں، آپ جو دے رہے ہیں وہ مجلس کا عوض نہیں دے رہے ہیں۔ بھائی کسی میں حیثیت جو مجلس کا عوض دے سکے؟ مجلس کا پھر کس کا دے رہے ہیں؟ کہا جو وقت دیا ہے وقت کی قیمت دے رہے ہیں۔ آپ آفس میں جاب کرتے ہیں، آپ جتنا کام کرتے ہیں کیا آپ کو اس کی اجرت ملتی ہے جتنا کام کرتے ہیں؟ نہیں ملتی ہے۔ کیوں؟ آپ مہینے میں کم سے کم ملینوں کا کام کرتے ہیں، کرتے یا نہیں کرتے ہیں؟ ایک ایک دن میں آپ ملینز کا کام کرتے ہیں، لیکن ملتا کتنا ہے؟ اگر پر ڈے کا آپ جوڑیں تو شاید $200 $300 یا $100 اور بھی کم، جو بہت ہائی پروفائل ہوں گے ان کو اتنا ملتا ہو شاید۔ تو پھر کیا ہوا؟ کہا آپ کو جتنا آپ کام کر رہے ہیں دن بھر میں جاب پہ وہ نہیں مل رہا ہے، پھر آج آپ وقت دے رہے ہیں وہ مل رہا ہے۔ اس لائن میں بھی جو آگے وقت دیا ہے میرے عزیزوں اس کی قیمت آپ دے رہے ہیں۔ اس مجلس کی قیمت کائنات میں کوئی ہے ہی نہیں جو دے سکے، اس مجلس کی قیمت کوئی نہیں دے سکتا۔ لیکن میرے عزیزوں اگر کوئی آئے اور قیمت طے کر کے آئے، اور قیمت طے کر کے آنے والا پھر وہ تاجر ہوتا ہے، پھر کیا مطالبہ کیا ہوتا ہے؟ مطالبہ یہ ہوتا ہے ہر یہاں پہ آنے والا جب قیمت طے کر کے آئے گا تو پھر مجمع سے مطالبہ ہوگا۔ کس چیز کا مطالبہ ہوگا؟ پھر جو پڑھا جائے گا اس پہ مطالبہ کیا جائے گا۔ کس چیز کا؟ نعرہ حیدری کا مطالبہ کیا جائے گا، سبحان اللہ کا مطالبہ کیا جائے گا، ہر چیز کا مطالبہ کیا جائے گا یہاں سے بیٹھ کے۔ اور یہ جملے یوز کیے جاتے ہیں، کیا جملے یوز کیے جاتے ہیں؟ مجھے میرے جملے کی قیمت نہیں ملی، یا فلاں جگہ یہ جملہ پڑھا تھا لوگوں نے گھٹنوں پہ کھڑے ہو کے نعرہ لگایا تھا۔ اب پبلک مجبور ہے نا، اگر گھٹنوں سے زیادہ نہیں کھڑی ہو رہی ہے جس کا مطلب وہاں والوں سے اب جاری ہو، اس کا مطلب آپ کا علمی معیار کم ہے۔ اس طریقے سے مطالبہ ہوتا ہے۔ میرے عزیزوں یاد رکھیے گا اگر کوئی انسان آ کے خود سے نعرے یا سبحان اللہ کا مطالبہ کرے، میرے عزیزوں وہ اخلاص نہیں ہے۔ لہذا ذمہ داری یہ ہے آ کے یہاں سے ایسی بات کہو، اگر بات اچھی ہوگی تو مومن اپنے آپ کو روک ہی نہیں سکتا۔ اگر بات اہل بیت کی ہوگی، بات اچھی ہوگی تو مومن اپنے آپ کو کنٹرول کر ہی نہیں سکتا، وہ سبحان اللہ کہہ دے گا۔ اور واہ واہ سے اچھا ہے، واہ واہ جیو سے اچھا ہے کہ سبحان اللہ ماشاء اللہ کہیں۔ اس لیے کہ رسول اللہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی انسان سبحان اللہ کہتا ہے تو ایک گھر جنت میں اس کے عوض بن جاتا ہے، ایک سبحان اللہ کہنے پہ۔ اور آیا پوچھا کہ یا رسول اللہ ہم تو صبح سبحان اللہ کہتے رہتے ہیں، پورا تو ہمارا جو ہے جنتی، ہم نے کئی بیگھہ ہم نے خرید لیا، بہت گھر بن گئے۔ رسول اللہ نے کہا ہاں یقیناً گھر بن گئے، لیکن یاد رکھنا جب اٹھنے کے بعد جا کے گناہ کرتے ہو وہ جل بھی جاتے ہیں، وہ ختم بھی ہو جاتے ہیں۔ لہٰذا میرے یاد رکھیے گا اگر مجمع داد نہیں دے رہا، یہ میں اپنے لیے کہہ رہا ہوں، اگر داد نہیں دے رہا، سکون سے بیٹھا ہوا ہے، خاموشی سے بیٹھا ہے۔ میرا عزیزوں ایک مثال دیتا ہوں، جب ٹیچر کلاس میں درس دیتا ہے تو کوئی بچہ نیچے سے کہتا ہے واہ 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 سبحان اللہ؟ نہیں کہتا۔ ٹیچر کو کبھی اعتراض ہوا کیوں بول نہیں رہا، بولو سبحان اللہ کہو؟ نہیں، بلکہ اگر کوئی خاموش بیٹھا ہوا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ کہتے ہیں دقت سے سن رہے ہیں، دقت سے غور سے سن رہے ہیں۔ لہذا میرے عزیزوں یاد رکھیے گا اگر نہیں بولا جا رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دقت سے سنا جا رہا ہے۔ اور عزیزوں اگر قیمت کا مطالبہ کیا جائے، مجھے میرے جملے کی قیمت نہیں ملی، تو پھر یہ طے کر کے بیٹھو قیمت آپ سے لینا ہے یا شہزادی سے لینا ہے، یہ طے کر کے ہمیں بیٹھنا ہوگا۔ قیمت کس سے ہم لیں گے؟ شہزادی سے لیں گے جس کے لیے ہم پڑھنے آئے ہیں، جس کی ہم شان میں مدح کر رہے ہیں، اس سے قیمت لینی ہے یا آپ سے قیمت لینی ہے؟ اور اس کے بعد پھر اگر کوئی انسان نعرہ نہ لگائے یا نعرہ لگایا اور نعرہ لگانے کے بعد کیا کہا جاتا ہے؟ ہاتھ اٹھا کے جو ہے وہ نعرہ کا جواب دیجیے گا۔ جو ہاتھ نہ اٹھایا وہ کیا ہے؟ وہ حلالی نہیں ہے، غیر حلالی ہے۔ بیچارے جو ہے وہ مسلم بھائی صبح سے آفس سے تھک کے آئے اور آنے کے بعد جو بیٹھے ہوئے تھے، انجانے میں ہاتھ نہیں اٹھا، ان کے شجرے پہ ہم نے انگلی اٹھا دیا۔
ایک انسان تھک کے آیا، مزدوری کر کے آیا، محنت کر کے آیا، سو رہا تھا مثلاً بیٹھ کے، کیا حلالی اور غیر حلالی کی پہچان ہاتھ پہ ڈیپینڈ ہو گئی؟ اسلام نے ہاتھ پہ منحصر کر دیا میرا عزیزو۔ اگر ہاتھ اٹھانا حلالی کی علامت ہے تو غدیر میں پھر خلیفہ نے علی کے ہاتھوں پہ بیعت کیا تھا۔ اگر ہاتھ اٹھانا ہی حلالی کی علامت ہے تو غدیر میں سب سے پہلے تاریخ جا کے آپ پڑھیے کہ خلیفہ دوم آگے بڑھے، آگے بڑھنے کے بعد کا بخن لگا یا ابن ابی طالب اصبحت مولائی مولا کل مومنین و مومنہ، اے علی ابن ابی طالب آپ کو مبارک ہو، آپ کو مبارک ہو، آج آپ میرے اور ہر مومن و مومنہ کے مولا بن گئے۔ لہذا میرے عزیزو کیا ہوا؟ حدیث ضرور ہے، حدیث سے کوئی اعتراض نہیں ہے، حدیث ہے کہ علی تمہارا دشمن کون ہوگا، تمہارا بغض کون رکھے گا؟ جو غیر حلالی ہوگا۔ لیکن میرے عزیزوں یہ غیر حلالی کب ہوگا؟ جب علی کے فضائل کا ہم انکار کریں، جب ہم علی سے بغض رکھیں۔ ورنہ کتنے ایسے تھے جو علی سے بغض رکھتے تھے لیکن علی کے پاس آ کے بیٹھتے تھے۔ تو میرے عزیزوں یاد رکھیے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے یہاں سے کیا کیا؟ ہم نے صرف حدیث کا ترجمہ کیا، ہم نے صرف حدیث کا ترجمہ کیا، ہم حدیث کو سمجھا نہیں پائے۔ یہاں بیٹھنے والے کوئی عالم نہیں ہے، کوئی مولانا نہیں ہے، آپ تو یہاں بیٹھے، آپ تو طالب علم ہیں، آپ کے اندر تو یہ صلاحیت ہے، آپ مدرسے سے پڑھ کے آئے ہیں، آپ نے بہت سی کتابیں پڑھی ہیں، یہاں بیٹھنے والے نے صرف مجلسیں سنی ہیں، آپ نے کتابیں پڑھی ہیں، لہٰذا آپ نے وضاحت کیوں نہ کیا؟ لہٰذا رک کے ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، یاد رکھیے گا، جب حدیث سمجھانے کی صلاحیت نہ ہو تو ایسی حدیثوں کو یہاں سے پیش بھی نہ کیا جائے۔ صلوات پڑھیں گے محمد وآل محمد پر۔ اخلاص عمل، کربلا اخلاص کی بنیاد پہ جو 72 شہداء ہم سنتے رہتے ہیں وہ اخلاص کی بنیاد پہ آئے، وگرنہ لاکھوں لوگ موجود تھے۔ اگر غیر مخلص حسین کو لینا ہوتا تو حسین بھی لے سکتے تھے، مگر ابھی آگے کردار پیش کروں گا، ایسے ایسے کردار کی جن کی نیت پہ ہم شک نہیں کر سکتے، مگر کربلا میں ان کا شمار نہ ہوا۔ مخلص تھے، گئے جا کے 200 افراد 300 افراد کو تیار کیا، تیار کر کے واپس چلے، کیا ہوا؟ پتہ چلا کہ حسین قتل کر دیے گئے ہیں، تھوڑی سی دیر ہوئی تھی بس، لیکن کیا ہوا؟ کربلا کے شہداء میں نام نہیں، بہت سے افراد ہیں، انشاءاللہ آگے کی تاریخوں میں عرض کروں گا کہ بہت سے افراد ایسے تھے۔ لہذا یاد رکھیے گا اخلاص سب سے مہم ہے۔ حسین ان کو لے کے گئے جن کے اندر 100% اخلاص تھا، جو واقعاً مخلص تھے۔ اخلاص عمل اس عزاداری میں بہت ہی ضروری ہے۔ ایک آیت اللہ درس خارج دے رہے ہیں، درس خارج کون لوگ پڑھتے ہیں؟ درس خارج میں وہ لوگ شرکت کرتے ہیں جو مجتہد بننے والے ہوتے ہیں، یعنی سارے عالم، سارے علماء درس خارج میں وہ لوگ بیٹھتے ہیں۔ روز جو ہے وہ اپنا درس دیتے تھے جس طریقے سے وہ آیت اللہ۔ ایک دن وہ آئے اور آنے کے بعد درس دینے سے پہلے انہوں نے مسائل پڑھنا شروع کر دیا، مجلس پڑھنا شروع کر دیا۔ پوچھا کسی طالب علم نے کہ آپ نے ابھی تک تو کبھی ایسا نہ کیا، آج درس سے پہلے آپ نے مجلس پڑھنا شروع کر دیا، مسائل پڑھنا شروع کر دیا؟ انہوں نے بتایا، کہا کہ کل جب میں کلاس کر کے گیا اور جا کے میں سویا تو خواب میں نے میدان محشر دیکھا، محشر کا میدان، اور میدان محشر میں قطاریں لگی ہوئی ہیں، الگ الگ قطار لگی ہوئی ہیں، اور ہر قطار میں ایک ایک امام آگے کھڑا ہوا ہے اور ساری قطاروں کو چیک کر رہا ہے۔ ابھی آپ کہیں کسی بینک میں جائیں یا کہیں جو ہے وہ اسٹیشن پہ جائیں ٹکٹ کرانے کے لیے تو لائن لگی ہوتی ہے، تو انسان کس لائن میں لگتا ہے جا کے؟ یا تو پہلے انسان ایسی لائن کا انتخاب کرے گا جس لائن میں کم لوگ ہوں، یا اگر سب لائن میں زیادہ لوگ ہیں تو ایسی لائن کا انتخاب کرے گا جو جلدی جلدی آگے بڑھ رہے ہوں، ایسی لائن کا انتخاب کرے گا۔ تو یہ آیت اللہ کہتے ہیں کہ میں بھی پہنچا اور ایک لائن کو دیکھا بہت جلدی جلدی آگے جا رہی تھی، میں اس لائن میں جا کے لگ گیا۔ فرشتہ آیا، آنے کے بعد کہا کہ جو ہے وہ آپ یہاں کہاں؟ کہا اس لیے کہ یہ جلدی جلدی جا رہی ہے اس لیے ہم یہاں آ گئے، یہ لائن جلدی بڑھ رہی ہے۔ کہا دنیا میں کیا تھے؟ اب میرے عزیزو واقعی دنیا میں جو تھا انسان اگر کچھ اچھی پوسٹ پہ رہا ہو تو وہاں بھی اپنی پوسٹ بتائے گا۔ تو کہا دنیا میں کیا تھے؟ کہا ہم دنیا میں فقیہ تھے، ہم دنیا میں مجتہد تھے، ہم آیت اللہ تھے۔ کہا اچھا آیت اللہ تھے آپ کی لائن یہ نہیں ہے، جو سب سے سلو والی لائن ہے وہ آپ کی ہے۔
جو سب سے دھیمی والی لائن ہے وہ آپ کے میرے عزیزو یاد رکھیے گا. ہم بڑی آسانی سے ایک مجتہد ایک آیت اللہ کے اوپر انگلیاں اٹھا دیتے ہیں، مگر یاد رکھیے گا اسے ہر ایک فتوے کا حساب دینا ہے. ہمیں اور آپ کو فتوے کا حساب نہیں دینا ہے. ہمیں اور آپ کو ہاں اگر اس کے فتوے پہ ہم نے انگلی اٹھایا تو اس کا حساب ہمیں ضرور دینا ہے. اگر اس کے فتوے پہ ہم نے انگلی اٹھایا اس کا حساب ہمیں ضرور دینا ہے. کہا کیا ہوا؟ وہ مجتہد والی لائن ہے، بہت سلو ہے، اس پہ جائیے آپ لگیے، آپ سے ہر ایک فتوے کا سوال ہوگا. کہاں آپ؟ کہا کہ جن کے رتبے ہیں سیوا ان کو سیوا مشکل ہے. آپ جائیے اس میں لگیے. گئے وہاں پہ لگ کے اچھا یہ بتاؤ، یہ تو فقی والی لائن ہو گئی، کون آگے کھڑا تھا؟ کہا کہ چھٹے حضرت کھڑے ہوئے ہیں، وہ حساب لیں گے آپ کا. اس میں چلے گئے قریب کا یہ بتاؤ یہ جو جلدی جلدی لائن جا رہی ہے یہ کن کی ہے؟ یہ کن لوگوں کی لائن ہے؟ کہا یہ جلدی جلدی جا رہی ہے، یہ عزاداروں کی لائن ہے اور آگے حسین کھڑے ہوئے ہیں. آگے حسین کھڑے ہیں اور حسین کیا آپ نے کیا کیا تھا؟ آپ نے چائے پلائی تھی، آگے بڑھیے. آپ نے کیا کیا تھا؟ آپ نے نیاز تقسیم کیا تھا، آگے بڑھیے. آپ نے کیا کیا تھا؟ سارے کام بتاتے جائیں گے، حسین آگے بڑھاتے جائیں گے. میرا عزیزوں بہت عظمت ہے عزاداروں کی، لیکن یاد رکھیے گا اگر اخلاص کے ساتھ ہے تو. اخلاص بہت ضروری ہے، خلوص بہت ضروری ہے. ہم مجلس میں آ رہے ہیں اس لیے کیا کوئی ابھی نہ جائیں گے، کل مولانا ملیں گے پوچھیں گے مجلس میں نہیں آئے تھے تو مولانا کو کیا منہ دکھائیں گے؟ یا مجلس میں آئیں گے، کل باہر جائیں گے تو ہمارے آفس میں ہمارا دوست ملے گا، وہ پوچھے گا آپ مجلس میں کیوں نہیں آئے، تو اس دوست کو کیا منہ دکھائیں گے؟ یہ فکر نہ کرو کہ مولانا کو کیا منہ دکھائیں گے، دوست کو کیا منہ دکھائیں گے. اگر فکر کرنا ہے یہ فکر کرو کہ شہزادی کو کیا منہ دکھائیں گے. صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد پر. بہت عظیم ذمہ داری ہے اس ماہ محرم میں، جن ذمہ داری کو ہم سمجھیں اور آخر تک ہم نبھائیں. ہم عہد کریں حسین بن علی علیہ السلام سے کہ ہم آئے ہیں، لہذا ہماری یہ ذمہ داری ہے کم سے کم اس ماہ محرم کے ختم ہونے تک کچھ افراد کو ہم فرش عزا سے مسجد تک بھی کھینچ کے لائیں گے. اس فرش عزا سے عزاداری سے ہم نماز گاہ تک بھی کھینچ کے لائیں گے. یہ ہم سب عہد کریں، انشاءاللہ حسین ابن علی اور حسین کا خدا آپ کو کامیاب کرے گا. جیسا کہ آپ نے کیا ذمہ داریاں ہماری کل سے کیا تھا کہ مجلس میں آئیں تو وضو کر کے آئیں. دوسری ذمہ داری کہ یہاں آنے کے بعد ہم مجلسوں کو سنیں. یہ نہیں کہ آگے بیٹھ کے موبائل چلائیں، یہ نہیں کہ آگے آگے جو باتیں کریں بیٹھ کے، جگہ ہو پھر بھی ہم جا کے دور بیٹھیں. نہیں میرے عزیزوں، واقعاً آپ آئے ہیں تو آپ آ کے آگے بیٹھیے، آپ آ کے ان رحمتوں کو اپنے دامن میں جمع کیجئے جو فرش عزا پہ نازل ہو رہی ہیں. لہٰذا دوسری ذمہ داری کہ مجلسوں کو سنا جائے. اس ذکر کو سننا بھی عبادت ہے، ذکر علی عبادت. پھر تیسری منزل آپ نے سن لیا، اب گھر آپ پلٹ کے گئے ہیں، جا کے سنائیں، جا کے اس مجلس کو سنائیں. آپ جتنا بھی آپ کو یاد ہے آپ جا کے سنائیں. فائدہ کیا ہوگا؟ ابھی تک آپ نے خطیب سے سنا تھا، گھر پہنچ کے جب آپ سنائیں گے آپ کو خطیب ہو جائیں گے، آپ کو خطابت کرنے کا ثواب ملے گا. اور اس کے بعد جو چیزیں سمجھ میں نہیں آئی ہیں وہ بھی آپ اپنی زوجہ سے اپنے بچوں سے جا کے آپ بتائیے آج کیا پڑھا، ان سے بھی پوچھئے، آپ خود سنائیے، تاکہ کم سے کم جو چیزیں سمجھ میں نہ آئی ہوں وہ سمجھ میں آئے، اور سمجھ میں آنے کے بعد اس پہ عمل کریں. نہ سمجھ میں آئے تو یہ بھی ایک ذمہ داری ہے. آئیے آ کے پوچھئے. اگر آپ پوچھیں گے تو کم سے کم جب آپ آ کے پوچھیں گے، آپ مجلسوں کو سنیں گے تو کم سے کم اتنا تو پتہ چلے گا کہ آنے والا تیاری کر کے آ رہا ہے یا ایسے ہی پڑھ رہا ہے. یہ ہماری ذمہ داری ہے. ہم پوچھیں، آپ جائیے، اخلاق کوئی بری بات نہیں ہے، آپ اخلاق کے ساتھ جائیے، پوچھئے آپ نے یہ بات پڑھی، آپ عالم دین ہیں، ہم جاہل ہیں، ہمیں نہیں پتا، لہٰذا آپ وضاحت کر دیں یہ حدیث ہم کو سمجھ میں نہیں آئی، آپ کی یہ بات ہم کو سمجھ میں نہیں آئی، لہٰذا آپ اس سے پوچھیں. واقعا اگر وہ عالم ہوگا، اگر وہ طالب علم ہوگا تو کبھی آپ سے ناراض نہیں ہوگا، کبھی وہ آپ سے غصہ نہیں ہوگا، بلکہ بتائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ جواب دینے کا بہت ثواب ہے. شہزادی کے پاس عورتیں آتی تھیں، آنے کے بعد کئی ایک ہی طریقے کے مسائل، ایک ہی سوال کو، ایک خاتون آئی ایک ہی سوال کیا، شہزادی نے جواب دیا چلی گئی. دوسری خاتون آئی وہی سوال ریپیٹ، تیسری خاتون وہی سوال ریپیٹ. شہزادی نے ایک مرتبہ بھی نہیں کہا کہ بار بار آ کے وہی سوال کیوں پوچھ رہی ہے، ایک آدمی کو جواب دے دیا، آپ چلی جاؤ، آپ پوچھ لو. کہا نہیں، سب پوچھ رہی ہیں. کسی نے اعتراض کیا، شہزادی آپ بار بار اسی سوال کا جواب دے رہی ہیں.
شہزادی نے فرمایا ہمارا نقصان کیا ہے؟ کہا اس لیے کہ جب بھی کوئی آ کے سوال کر رہا ہے ہم جواب دیتے ہیں، اس جواب کے عوض میں پروردگار جنت میں ایک گھر بنا دیتا ہے۔ تو ہمیں مشکل کیا ہے؟ ہم ایک بار جواب دیتے ہیں، دو بار جواب دیتے ہیں، ہمارے گھر تیار ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد پر۔ مجلسوں کو جا کے سنائے گھر میں۔ زندگی میں سب انسان کے، آپ کی زندگی میں اس وقت سب سے قیمتی شے کیا ہے؟ سب سے قیمتی چیز آپ کا وقت۔ وقت سب سے زیادہ قیمتی ہے یا نہیں ہے؟ خاص طور سے میرے سامنے زیادہ تر گجراتی لوگ ہیں، اور گجراتیوں کے لیے تو وقت بہت قیمتی ہے۔ وقت بہت قیمتی ہے۔ کوئی انسان اپنے وقت کو ایسے ہی طرف نہیں کرتا۔ اگر آپ آفس میں وقت دیتے ہیں تو آپ چاہتے ہیں ہر وقت میں ہم کو فائدہ ہو، ہر منٹ پہ، ہر سیکنڈ پہ ہم کو فائدہ ہو۔ ہر انسان کے لیے وقت بہت قیمتی ہے۔ میرے عزیزوں، آپ سوچیں کہ آپ عزاداری میں اپنے سب سے قیمتی چیز دے رہے ہیں۔ تو جو انسان عام حالت میں، عام جگہ پہ اپنا ایک سیکنڈ بھی تلف نہیں کر رہا ہے، اپنا تھوڑا سا وقت بھی بیکار نہیں کر رہا ہے، تو کیسے ممکن ہے کہ آپ 2 گھنٹے آ کے یہاں بیٹھیں اور آپ کا وقت تلف ہو جائے، آپ کا وقت بیکار چلا جائے؟ میرے عزیزوں، میں کہنا یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ یاد رکھیے، جب یہاں پہ آ کے بیٹھیے تو اپنے وقت کو بیکار نہ کریے۔ کیا کریں؟ کہا یہاں سے جب جاؤ تو ایسے اٹھو کہ کچھ لے کے آئے ہو، کچھ وہاں سے لے کے آئے ہو۔ یہ دیکھو کہ ہمارا جھوٹ کم ہوا یا نہیں ہوا، ہمارا تکبر کم ہوا یا نہیں ہوا، ہمارا کینہ کم ہوا یا نہیں ہوا، ہماری تربیت ہوئی یا نہیں ہوئی۔ یاد رکھیے گا، اگر یہاں سے اٹھنے کے بعد تربیت ہو گئی تو واقعی آپ نے عزاداری کیا ہے، اگر تربیت نہ ہوئی آپ نے رسم ادا کیا، حسین کی عزاداری نہیں کیا۔ صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد پر۔ لہذا ہمیں خیال رکھنا ہے، ہم یہاں آئے ہیں، مجلس صرف سننے کا نام نہیں ہے، بلکہ ہمیں مجلس کو سننے کے ساتھ ساتھ سمجھنا بھی ہے۔ ہم اس دین کے ماننے والے ہیں کہ جس کے مردے کو سنانے کے ساتھ ساتھ سمجھایا بھی جاتا ہے۔ اسمع افہم، سن اور سمجھ۔ ہم اس دین کے ماننے والے ہیں جہاں مردے کو بھی سمجھایا جاتا ہے۔ سمجھایا جاتا ہے کیوں؟ اس لیے کہ لوگ جانتے مردہ ہے مگر سمجھتا ہے۔ جس کا مردہ سمجھتا ہو اس کے زندے واقعہ مجلس ہم نے ابھی تک، اگر ہمارے اندر تبدیلی نہیں آ رہی ہے تو میں خود سوچوں، اگر تبدیلی نہیں آ رہی اس کا مطلب میں نے صرف سنا ہے، سمجھا نہیں ہے۔ اگر تبدیلی آ رہی ہے تو ہم نے سننے کے ساتھ ساتھ سمجھا بھی ہے۔ ذمہ داری یہ ہے سنیں اور سمجھیں، اور جب سمجھ جائیں تو پھر اس پہ عمل کریں۔ عمل کریں گے خود بخود تبدیلی آ جائے گی، خود بخود محرم سے استفادہ اور فائدہ دکھنے لگے گا۔ حسین ابن علی نے کربلا کو اسی لیے برگزار کیا، کیوں؟ تاکہ قوم ہدایت یافتہ ہو جائے، قوم اصلاح یافتہ ہو جائے۔ کتنا خوش ہوگا وہ حسین کہ جس نے اصلاح امت کے لیے اتنی عظیم قربانی دیا ہو، اور اگر وہ امت مصلح ہو جائے، اصلاح شدہ ہو جائے، حسین کو کتنا خوشی ہوگی۔ اور اس کے برعکس اگر وہی قوم جس کے لیے حسین نے قربانیاں دیا اور وہی قوم عزاداری کے نام پہ اگر سیاست کرے تو حسین کتنا ناراض ہوں گے، حسین کو کتنا برا لگے گا، یہ ہمارے عزادار ہیں۔ یاد رکھیے گا، عزاداری کو شر سے پاک ہونا چاہیے، عزاداری کو شرارت سے پاک ہونا چاہیے، حسین کا پیغام ہے۔ عزاداری کو ریاکاری سے پاک ہونا چاہیے، عزاداری کو ظلم سے پاک ہونا چاہیے، عزاداری کو فساد سے پاک ہونا چاہیے۔ ایران کا ایک شخص جو عزاخانے میں بیٹھ کے عزاداروں کی پلیٹیں دھو رہا تھا، عزاداروں کی پلیٹ دھو رہا تھا، تہران کا واقعہ ہے، اور ساری میڈیا جو اس کو کور کر رہی ہے، کہا یہ جو ہے وہ تہران کے ٹاپ 10 بزنس مین میں سے ایک ہے، جس کے انڈر میں 2500 لوگ کام کرتے ہیں، اور بیٹھ کے وہ پلیٹیں دھو رہا ہے۔ اس کے پاس پہنچے اور پہنچنے کے بعد کہا کہ یہ آپ پلیٹیں دھو رہے ہیں، آپ کے پاس جو ہے 2500 ورکر ہیں، آپ کسی کو دیتے ہیں؟ اس نے جملہ کہا تو میڈیا والا لرز گیا، کہا یہ کام میں 27 سال سے کر رہا ہوں، یہ کام میں 27 سال سے کر رہا ہوں۔
تو کہا آخر ہوا کیا؟ کہا کہ مفلسی تھی، غربت تھی، غربت کا عالم تھا، پیسہ کچھ نہیں تھا، بھوک و پیاس میں زندگی بسر ہو رہی تھی۔ ایک دن نکلا اسی طریقے سے کام کے لیے، تو میں نے دیکھا ایک جگہ پہ مجلس ہو رہی تھی، کچھ لوگ آئے، آنے کے بعد کہا کہ کچھ پلیٹ دھلنے کا کام ہے، کرو گے؟ میں نے کہا کر دوں گا، روز مزدوری کر رہا تھا۔ میں پہنچا اور اجرت طے کر کے میں پہنچا، پلیٹیں دھلنے کے لیے عزاداروں کی اجرت طے کیا، میں پہنچا، اور پہنچنے کے بعد میں نے عزاداروں نے جو نیاز کھائی، میں نے اس پلیٹ کو دھلا۔ دھلنے کے بعد جب مجھے پیسہ دینے لگے تو میں نے سوچا کہ اتنے دن سے بھوک میں زندگی گزر رہی ہے، ایک دن اور صحیح حسین کے عزاداروں کی پلیٹ دھل کے کیا پیسہ لوں، ایک دن اور بھوک میں زندگی گزار دوں گا۔ کہتا ہے وہ دن اور جب سے برکت شروع ہوئی ہے آج کا دن، کہتا ہے جو کچھ بھی ملا وہ حسین کی وجہ سے ملا۔ لیکن میرے عزیزوں جملہ یہی پہ ختم نہیں ہوا، اب جملہ جو میسج آپ کے حوالے ہے، اتنا پیسہ ہونے کے باوجود یاد رکھیے گا معراج پہ پہنچنے کے بعد اپنی اوقات نہ بھولیے گا۔ معراج پہ پہنچنے کے بعد اگر کوئی انسان اپنی اوقات نہ بھولے تو واقعی یہی حقیقی معراج ہے۔ لیکن یاد رکھیے گا اگر سیاست کرنا شروع کر دیا تو دنیا میں الجھ کے رہ جائیں گے، عزاداروں میں نام نہیں آئے گا۔ سلام پڑھیں گے محمد وآل محمد پر۔ یاد رکھیے گا یہ کربلا بہت عظیم نعمت ہے، ایک ایک عمل ہمارا اور آپ کا حسین کی نگاہوں کے سامنے ہے، جس سے حسین غافل نہیں ہے۔ لہذا خوب استفادہ کیجئے، خوب فائدہ اٹھائیے اس ایام سے۔ اگر گزشتہ سال اس سے پہلے آپ نے نہ اٹھایا تو اس سال عہد کریے کہ مولا اس سال ہم کچھ کام اسپیشل آپ کے لیے کریں گے، ہم کہہ سکے مولا یہ کام خصوصی طور پر ہم نے آپ کے لیے صرف کیا تھا۔ اور پھر حسین کا پیغام کیا ہے؟ حسین، میں نے گزشتہ مجلسوں میں عرض کیا کہ کربلا نے خود غرض رہنا نہیں سکھایا۔ کربلا اور کربلائی سماج، حسینی سماج، عربی سماج کیسا سماج ہے، یا یوں کہوں اسلامی سماج۔ اسلام میں تو سب آ گئے نا، علی بھی آ گئے، حسین بھی آ گئے، حسن سب آ گئے۔ اسلامی سماج کلچرل دین ہے، اسلام کلچر والا دین ہے، سماج کو لے کے چلنے والا دین ہے۔ ایک تاریخ عرض کروں آپ کے سامنے جناب موسیٰ کے زمانے کی، کیا جناب موسیٰ کے زمانے پروردگار عالم نے جناب موسیٰ کو حکم دیا تھا آپ جائیے، جا کے جو ہے وہ دنیا کا جو ہے وزٹ کریے اور دیکھیے جو ہے وہ شاعر اللہ کو، علامت خدا کو، خدا کی نشانیوں کا مشاہدہ کریے۔ جناب موسیٰ نکلے اور ایک غار میں پہنچے۔ غار میں پہنچنے کے بعد کیا دیکھا؟ ایک شخص ہے جو سجدے میں ہے اور سجدے میں جا کے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ پڑھ رہا ہے۔ حالت کیسی ہے؟ کہہ رہے ہیں کہ پیٹ اور پیٹھ دونوں مل چکا ہے، ایسی حالت ہو چکی ہے، اور وہ استغفار کر رہا ہے۔ اور اسی درمیان جناب موسیٰ نے دیکھا کہ پرندہ آیا، اور آنے کے بعد وہ اپنے چونچ میں منقار میں انار لے کے آیا، اپنے منقار سے اس نے انار کو توڑا، انار کا ایک ایک دانہ نکالتا ہے اور نکال کے اس شخص کے حوالے کرتا ہے۔ جناب موسیٰ دیکھ رہے ہیں، پہنچے جناب موسیٰ اس کے پاس، بتایا اس سے کہ میں نبی خدا ہوں۔ کہا کہ موسیٰ اپنے خدا سے پوچھو کہ خدا نے میری توبہ قبول کیا؟ کہا کیوں توبہ کر رہے ہو؟ کہا میں بہت بڑا گنہگار ہوں، میں نے سارے گناہ کیے ہیں اور میں 35 سال سے توبہ کر رہا ہوں، 35 سال سے اس حالت میں میں ہوں، توبہ کر رہا ہوں، ذرا اپنے خدا سے پوچھو خدا نے توبہ قبول کیا یا نہیں کیا؟ جناب موسیٰ نے پروردگار کی بارگاہ میں عرض کیا، پروردگار یہ تیری عبادت کر رہا ہے، توبہ کا مطالبہ کر رہا ہے، پوچھ رہا ہے کہ تو نے اس کی توبہ قبول کیا یا نہیں کیا؟ پروردگار نے کہا کہ موسیٰ اس سے کہا تو 35 سال نہیں، پوری زندگی توبہ کرے تب بھی توبہ قبول نہیں کروں گا۔ سوال کیا کہ موسیٰ پروردگار سے پوچھو کیوں؟ کہا موسیٰ اس سے کہہ دو کہ 35 سال سے میں نے ایک پرندے کو معمور کیا ہے جو لا کے انار کا دانہ اس کو کھلاتا ہے، مگر یہ اتنا خود غرض ہے کہ ایک بار بھی اس پرندے سے نہیں پوچھا کہ تو نے بھی کچھ کھایا، ایک بار بھی اسے نہیں پوچھا کہ تو مجھے کھلا رہا ہے، تو نے بھی کچھ کھایا یا نہیں کھایا، لہٰذا اس کی توبہ میں قبول نہیں کروں گا۔
تو اچھا توبہ قبول نہیں کرے گا خدا؟ اچھا خدا سے کہہ دو کہ مجھے اتنا وسیع بنا دے، مجھے اتنا عریض بنا دے، اتنا بڑا بنا دے، بزرگ بنا دے کہ جہنم میں صرف میں رہوں، میرے علاوہ کوئی نہ رہے۔ جناب موسیٰ نے عرض کیا، خدا نے کہا موسیٰ اس سے کہہ دو تیری توبہ قبول ہو گئی، اس سے کہہ دو تیری توبہ قبول ہو گئی۔ اب اس نے ہاتھوں کو جوڑا، موسیٰ ابھی تو خدا کہہ رہا تھا توبہ قبول نہ کروں گا، اب کہہ رہا ہے توبہ قبول ہو گئی۔ موسیٰ نے خدا کی بارگاہ میں عرض کیا، خدا نے فرمایا موسیٰ ابھی تک اس نے ایک پرندے کی فکر نہ کیا تھا، لیکن اب یہ کہہ رہا ہے کہ جہنم میں صرف اکیلے رہے، یہ تمام بندوں کی فکر کر رہا ہے۔ میں اسے پسند کرتا ہوں جو میرے بندوں کو پسند کرتا ہے۔ سارا پڑھیں گے محمد وآل محمد۔ پروردگار عالم ان کو عزیز رکھتا ہے جو پروردگار کے بندوں کو عزیز رکھتے ہیں۔ حسین مدینے میں رہ کے اپنی نمازیں پڑھ سکتے تھے، حسین مدینے میں رہ کے دین کے سارے ارکان کو انجام دے سکتے تھے، مگر نکلے کیوں؟ اس لیے کہ خدا کی امت تباہ ہو جائے گی، برباد ہو جائیں گے، خدا کے بندے گمراہ ہو جائیں گے۔ آج اگر ہم صحیح سے عبادتیں کر رہے ہیں، اگر آج ہم آسانی سے اللہ اکبر نماز میں کھڑے ہو کے کہہ لیتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ کا اقرار کر لے رہے ہیں، تو یاد رکھیے گا یہ حسین کی دین ہے کہ جو ہمیں اتنا آسانی سے عبادت کر لے رہے ہیں۔ میرے عزیزوں تھوڑی سے تاریخ آپ کے سامنے، اگر ابھی لائٹ جلتی رہے تو مشکل نہیں ہے، صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پہ۔ امام حسین ابن علی جیسا کہ آپ نے مجلس میں 28 رجب کی مجلس میں غالباً پیش کیا تھا، میں نے کچھ نکات کہ امام علیہ السلام 28 رجب کو نکلے، لیکن اس سے پہلے 22 رجب کو اعلان ہوا اور ایک قاصد شام سے چلا مدینے پہنچا۔ مدینے میں کون تھا اس وقت حاکم؟ ولید ابن عتبہ ابن ابو سفیان۔ اور ادھر شام میں کون تھا؟ یزید ابن معاویہ ابن ابو سفیان۔ ابو سفیان کا پوتا یزید، ابو سفیان کا پوتا یزید، اور ادھر ابو سفیان کا پوتا ولید۔ مروان کون تھا؟ مروان ولید کا چچا تھا، یزید کا چچا، مروان ابن حکم ابن عتبہ ابن امیہ۔ تو لہذا یہ مروان، حکم اور ابو سفیان دونوں بھائی تھے۔ مروان کون ہوا؟ ولید کا چچا اور یزید کا چچا۔ اب یہاں پہ تاریخ ملتی جس زمانے میں خلیفہ سوم کا جب زمانہ تھا، اس زمانے میں مروان مدینے کا گورنر تھا اور اس وقت ولید کچھ نہیں تھا۔ ایک جملہ اور ذکر تو روک کے کہ حکم اور مروان یہ دونوں وہ افراد ہیں کہ جن کو رسول نے شہر بدر کر دیا تھا، رسول نے بھگا دیا تھا۔ یہ رسول کی تفریح کر، حکم رسول کی تفریح کیا کرتا تھا۔ سورہ حجرات جب نازل ہوئی تو یہ آدمی جو ہے وہ رسول کے سامنے اپنی زبان میں کہیں کھیلتا تھا، چھیڑتا تھا رسول اسلام کو۔ لہذا آج نازل ہوئی، رسول اسلام نے حکم اور مروان کو شہر سے نکال دیا۔ ابو بکر کا جب زمانہ آیا تو اس نے لیٹر لکھا اور لیٹر لکھ کے کہا کہ ہم کو جو واپس بلا لو۔ تب ابو بکر نے کہا نہیں، رسول نے تم کو نکالا ہے، ہم تم کو انٹری نہیں دے سکتے۔ عمر کا زمانہ آیا، عمر کے زمانے میں بھی لیٹر لکھا گیا مروان کی طرف سے، عمر نے بھی منع کر دیا، تم رسول کے نکالے ہوئے ہو، ہم تم کو انٹری نہیں دیں گے۔ عثمان کا جب زمانہ آیا تو عثمان نے مروان کو اپنا داماد بنایا اور داماد بنا کے اس کو مدینے میں انٹری دیا، یہ تب مدینے میں داخل ہوا۔ میرے عزیزوں واقعاً یہی عالمیہ ہے کہ جس کو رسول نے نکال دیا اس کو خلافت داماد بنا رہی ہے، اور جس داماد کو اٹھا کے اعلان کیا ولایت کا، اس داماد کا جو ہے انکار کر رہی ہے۔ تاریخ ہے یہ کوئی جو ہے وہ طنز یا کوئی تاریخ آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں۔
کہ جس داماد کو رسول اللہ نے اٹھایا اس داماد کا انکار کرے، جسے رسول نے نکال دیا اس کو داماد خلافت بنا رہی ہے۔ اس کے بعد اس کی انٹری میں اس وقت یہ گورنر مدینے کا، ساری تاریخ درمیان کی چھوڑتے ہوئے اب جب معاویہ کے زمانے میں کون گورنر مدینے کا؟ ولید گورنر۔ ایک زمانے میں مروان گورنر تھا، آج ولید گورنر ہے، مروان کچھ نہیں ہے۔ تو مروان کے دل میں ایک کسک تھی نا کہ جہاں میں کرسی پہ بیٹھتا تھا آج وہاں ولید ہے، کون ہے؟ بھتیجا، ہم سے چھوٹا ہے، وہ بیٹھا ہوا، ہم کچھ نہیں ہیں۔ لہٰذا ان دونوں میں جھگڑا ہوا، لڑائی ہوئی۔ جب یہ آیا ولید جو ہے داخل ہوا تو تاریخ نے لکھا کہ دونوں میں گالی گلوچ ہوئی، دونوں نے ایک دوسرے کو گالی دیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ گالی دینا مروان و ولید کا کام ہے، حسین اور علی کا کام نہیں ہے۔ دونوں میں گالی گلوچ ہوئی، لڑائی ہے، دونوں میں جھگڑا ہے۔ لیکن جیسے ہی 22 رجب کو حاکم شام اس دنیا سے رخصت ہوا، وہاں سے قاصد چلا اور 25 یا 26 رجب کو یہ قاصد پہنچا کہاں؟ مدینے۔ ولید کے پاس یزید کا نامہ پہنچا، کہا فلا 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 یہ 4 افراد ہیں، ان سے بیعت لے لو۔ وہ تینوں افراد تو بیعت کر لیں گے اس لیے کہ اپنی ہی تھالی کے کھائے ہوئے ہیں، لیکن حسین سے تاکید کی گئی کہ بیعت لینا، بیعت نہ کرے گرفتار کر لینا، گرفتار نہ ہو سر کاٹ دینا۔ یہ یزید نے لیٹر لکھا۔ ابھی ولید و مروان میں کیا تھا؟ جھگڑا تھا۔ جیسے ہی لیٹر پہنچا، اب جب لیٹر پہنچا تو ایک مرتبہ ولید نے مروان مدینے میں ہی تھا، مروان کے پاس پیغام بھیجا، کہا تم سے مشورہ کرنا ہے لہذا دربار میں آ جاؤ، تم سے ہمیں کچھ ڈسکس کرنی ہے، مشورہ کرنا ہے۔ میرے عزیزوں، واقعا مولا کائنات نہج بلاغہ میں خطبہ نمبر 25 میں فرماتے ہیں، کہتے ہیں میرا دل جل جاتا ہے، میرا دل ڈوب جاتا ہے جب میں یہ دیکھتا ہوں کہ اہل باطل کو بڑھانے کے لیے اتحاد رکھ رہے ہیں، مگر اہل حق کی وجہ سے آپس میں ٹوٹے ہوئے ہیں اور بکھرے ہوئے ہیں۔ مولا شکوہ کر رہے ہیں، میرا دل ڈوب جاتا ہے۔ واقعا نہ جانے اہل حق کے درمیان کب یہ شعور پیدا ہوگا کہ حق کے نام پہ آپس میں جڑ جائیں۔ آج ہمارے یہاں دیکھیے، آپ اپنے منطقے میں جائیے، اپنے گاؤں میں آپ جا کے دیکھیے، جیسے محرم کا چاند نمودار ہوتا ہے، ہمارا تعزیہ ان کا تعزیہ، ہمارا امام بارگاہ ان کی امام بارگاہ، ہمارا تبرک ان کا تبرک، ان کی انجمن ہماری انجمن، ہمارا والا نواں پڑھے گا ماتم کریں گے، ان کا والا پڑھے گا نہ کریں گے۔ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے؟ ہر گاؤں میں آپ جا کے دیکھیں، ان کا نواں خان ان کی انجمن لگی ہے، لہٰذا ہم ماتم نہ کریں گے۔ میرے عزیزوں، نہ ان کی انجمن ہے نہ آپ کی انجمن ہے، اگر انجمن ہے تو یہ حسین ابن علی کی انجمن ہے۔ لہٰذا اگر آپ ماتم کر رہے ہیں تو آپ کسی پہ احسان نہیں کر رہے بلکہ اپنے حسینی ہونے کا ثبوت دے رہے ہیں۔ لہٰذا میرے عزیزوں، ان سب چیزوں کا ہمیں خیال رکھنا ہے کہ محرم میں ہمیں اتحاد رکھنا ہے، حسین کے نام پہ، حسین نے اتحاد کے لیے قربانی دیا، لہٰذا کیا ہوا؟ وہاں اتحاد ہو گیا۔ جو جھگڑا گالی گلوچ ہو چکا تھا، لیکن کیا ہوا؟ اتحاد ہو گیا۔ آیا اور آنے کے بعد دونوں میں ڈسکس ہوئی کیا کیا جائے، کہا حسین کو بلاؤ۔ کربلا کے میرے عزیزوں واقعہ میں نے ذکر کیا تھا کہ کربلا درس عبرت ہے۔ امام حسین علیہ السلام مسجد میں بیٹھے ہیں، عبداللہ ابن عمر یا بعض تاریخ نے لکھا عبداللہ ابن زبیر کے ساتھ مسجد میں ہیں، اور بھی صحابی بیٹھے ہوئے ہیں۔ ولید کا قاصد پہنچا اور پہنچنے کے بعد اس نے کہا کہ جو آپ کو ولید نے بلایا ہے۔ امام حسین علیہ السلام ابھی نارمل سی مثال آپ کے سامنے دیں، آپ کسی بچے کو، ایک غریب بچہ ہے، ایک فقیر بچہ ہے، آپ نے اس کو اسپانسر کیا، لیا، لینے کے بعد پڑھایا لکھایا کر کے وہ ISPC آپ نے بنا دیا، آج وہ کمشنر بنا بیٹھا ہوا ہے، آج وہ ایک بڑی پوسٹ پہ ہے۔ اس کے بعد آپ گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، ایک جو ہے وہ گاڑی رکی سامنے، کچھ سپاہی اترے، اترنے کے بعد کہا کہ آپ کو فلاں نے بلایا ہے۔ کہا کس نے؟ کہا وہ کمشنر صاحب۔ آپ کیا کہیں گے؟ میں نے اس کو پڑھایا، میں نے اس کو لکھایا، آج جو بھی ہے وہ میری وجہ سے، اس کی اتنی مجال مجھے بلا رہا ہے، خود ملنے آنا چاہیے نا، وہ خود مجھ سے ملنے آئے۔ حسین ابن علی یہ کہہ سکتے تھے یا نہیں کہہ سکتے تھے؟ جب ولید نے بلوایا ہے پاسے سے، حسین کہہ سکتے تھے میرے نانی کے ٹکڑوں پہ پلنے والا، میرے نانا کے ٹکڑوں پہ پلنے والا، اس کی یہ مجال ولید کی مجھے بلا رہا ہے۔ مگر اگر حسین یہ کہہ دیتے کیا ہوتا؟ وہ تو نارمل ولید بلا رہا تھا، یہ کھڑے ہو گئے جو ہے اپنا فخر کرنے، مفاخرہ کرنے۔ لہٰذا ولید نے جب یزید سے کہا تو یزید نے کہا کہ بیعت لے لو نہیں سر کاٹ دو۔ پوری تاریخ کربلا حسین کے نام لکھ دی جاتی کہ انہوں نے غلطی کیا، معاذ اللہ۔ حسین نے کیا کیا؟ کہا کہ چلو آتے ہیں، اور اس کے بعد کہاں تھے؟ مسجد میں تھے۔ میرے عزیزوں رک کے جملہ کہوں،
کربلا کے سفر کا آغاز مسجد سے ہو رہا ہے. حسین کہاں تھے؟ مسجد میں. اور اس کے بعد تاریخ آپ کے سامنے ہے کہ حسین ابن علی گئے گھر میں, اور گھر میں جانے کے بعد بنی ہاشم کو لیا, لینے کے بعد پہنچے. اب جیسے ہی دربار میں پہنچے, دربار میں کیا دیکھا؟ ولید اور مروان ساتھ میں کھڑے ہوئے. حسین کو پتا تھا نا کہ یہ گالی گلوچ کر چکے ہیں, یہ جھگڑ چکے ہیں آپس میں. حسین نے جیسے ہی دیکھا, دیکھنے کے بعد کہا الحمدللہ, کم سے کم آپس میں رابطہ تو صحیح ہو گیا, کم سے کم آپس میں رابطہ تو برقرار ہو گیا. میرے عزیزوں, رک کے جملہ کہوں, جو حسین دشمنوں کا الگ ہونا رہنا برداشت نہ کرے, وہ چاہنے والوں کا الگ رہنا کیسے برداشت کرے گا؟ صلوات پڑھیں گے محمد وآل محمد پر. امام نے جملہ کہا, والد ہوئے, اور اس کے بعد بیعت کا مطالبہ ہوا. امام نے کیا فرمایا؟ مختصر سی تاریخ کر کے بس آپ کی رحمت کو تمام کر دوں گا. کہ اس نے کہا کہ جو ہے وہ حاکم شام دنیا سے رخصت ہو گیا. امام نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون. کہا کہ جو ہے وہ بیعت کے لیے حکم ملا ہے. امام نے فرمایا کہا کہ بیعت کا معاملہ کیا اتنا معمولی ہے, اتنا ہلکا ہے کہ رات کی تاریکی میں حل کیا جائے گا, صبح ہوگی, لوگ آئیں گے, سب کو جمع کیا جائے گا, سب سے بیعت لی جائے گی, وہاں ہم بھی آئیں گے. امام نے یہ نہیں کہا بیعت کریں گے, ہم بھی آئیں گے, پھر طے کریں گے کہ اس میں اور ہم میں بیعت کا زیادہ حقدار کون ہے. اور اس کے بعد جب موڑے ہیں تو پیچھے سے آواز کیا دی مروان نے کہ اگر آج حسین چلے گئے تو ہاتھ نہ آئیں گے, اے ولید بیعت لے رہی ہے, سر کاٹ دے. موڑے ہیں امام حسین علیہ السلام, ابھی تک جو حسین ٹال رہے تھے, اگر حسین اب چپ ہو جاتے تو حیدر کرار کے لال پہ بزدلی کا داغ لگ جاتا. حسین مڑے, اور مڑنے کے بعد آواز یہ یک نظر کا, اے فاحشہ عورت کے بیٹے, او نیلی آنکھوں والے کے بیٹے, انتا تقتلنی ام ہوا, تو مجھے قتل کرے گا یا وہ؟ مثلی لا یبایع مثلا, میں کیا, مجھ جیسا, یزید کیا, یزید جیسے کی بیعت نہیں کرے گا. گویا حسین کے فرما رہے ہیں کہ میں کیا, جان جیسے غلام سے بیعت لے لے تو جانوں. میرے چاہنے والوں سے امام نے ہر زمانے کے حسین کو یہ پیغام دیا, یاد رکھو اگر حسینی ہو تو ہر زمانے میں یزید جیسے لوگ اگر سامنے آئے تو مجھ جیسا, حسین جیسا, یزید جیسے کی بیعت کبھی نہ کرے گا. صلوات پڑھیں گے محمد وآل محمد پر. جیسے ہی آواز بلند ہوئی, ایک مرتبہ دروازہ کھلا اور بنی ہاشم داخل ہوئے. آپ تصور کریں کہ آگے آگے کون رہا ہوگا. تاریخ نے لکھا کہ آگے آگے باب الحوائج حضرت عباس مرتبہ قبضہ شمشیر پہ ہاتھ ہے. آقا کس نے جسارت کیا, کس نے ہمت کیا؟ آقا حکم میں ابھی سر جدا کر دیتا ہوں. حسین نے ایک مرتبہ قبضہ شمشیر پہ ہاتھ رکھا, عباس یہ کربلا نہیں ہے, تمہیں کربلا کے لیے آمادہ کیا گیا, جزاکم ربکم خیر الجزا. ہاں میرے عزیزوں, آج شب یکم محرم ہے, محرم کا چاند فلک پہ نمودار ہو گیا. مدینے کے لوگ کہتے ہیں کہ ہم محرم کا چاند نہیں دیکھتے تھے, مگر ہمیں پتہ چل جاتا تھا کہ محرم کا چاند نمودار ہو گیا. کیسے؟ کہاں کہ چھٹے امام کے گھر سے ایسے رونے کی آواز آتی تھی کہ ہمیں معلوم ہو جاتا تھا کہ محرم آ گیا. امام علیہ السلام فرماتے ہیں ابن شبیب, اے ریحان ابن شبیب, اگر رونا ہے تو حسین ابن علی پہ رو, اس لیے کہ اگر حسین پہ رو گے, ایک قطرہ آنسو اگر تمہارے رخسار سے ہو کے گزر گیا, خدا تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا. اجرکم علی الزہرا. ہاں میرے عزیزوں, یہ وہ مہینہ آ گیا کہ جب نام حسین لیا جاتا ہے نا تو دل میں ایک بھوک سی اٹھتی ہے, دل میں ایک ٹھنڈک سی محسوس ہوتی ہے. کیا تاثیر ہے اس نام حسین میں. عزیز و روایت میں لکھا ہوا ہے کہ جب محرم کا چاند نمودار ہوتا ہے تو ایک مرتبہ ملائکہ آسمان میں آتے ہیں, آنے کے بعد حسین کا خون آلود کرتا آسمان سے لٹکاتے ہیں, کہتے ہیں وہی کرتا کہ اس میں تلواروں کے نشان موجود
حضرت الزہرا خدا آپ کو کوئی غم نہ دے۔ عزیزوں یہی وہ خون کے قطرات ہیں جو روحانی طور سے جب بھی نام حسین آتا ہے جگر میں بھوک سی اٹھتی ہے۔ عزیزوں روایت کہتی ہے کہ جب جناب آدم زمین پہ آئے اور آنے کے بعد جبریل نے کہا اے آدم ان 5 ناموں سے دعا مانگو۔ جناب آدم نے ایک مرتبہ ناموں کو دیکھا، جبریل تعلیم دیتے جا رہے ہیں، جناب آدم ورد کرتے جا رہے ہیں۔ جناب جبریل نے کہا آدم کہو الہی انت المحمود بحق محمد، خدا تو محمود ہے تجھے محمد کا واسطہ۔ الہی انت العالی بحق علی، خدا تو اعلیٰ ہے تجھے علی کا واسطہ۔ الہی انت فاطر السماوات والارض بحق فاطمہ، اے خدا تو زمین و آسمان کا بنانے والا ہے تجھے فاطمہ کا واسطہ۔ الہی انت المحسن بحق حسن والحسین، خدا تو محسن ہے تجھے حسن حسین کا واسطہ۔ تاریخ کہتی جیسے حسین کا نام آیا آدم کی آنکھیں بھر آئی۔ آدم نے سوال کیا اے جبریل یہ کیسا نام ہے؟ کہا کیا ہوا؟ کہا جیسے اس نام کے لیا دل بھر آیا، دل بھر آیا۔ جناب جبریل فرماتے ہیں اے آدم تمہارے نسل میں ایک پیغمبر آئیں گے جن کا نام محمد ہوگا، ان کی نسل سے ایک نواسا ہوگا جس کا نام حسین ہوگا۔ کہا تو کیا ہوگا؟ کہا اس حسین کو کربلا کے میدان میں رلا رلا کے مارا جائے گا۔ حضرت الزہرا خدا کو کوئی غم نہ دے۔ عزیزوں 28 رجب سن 60 ہجری کا زمانہ آیا، حسین نے آمادہ سفر کیا۔ ایک مرتبہ زینب کو پتا چلا کہ میرا بھیا جا رہا ہے، میرا بھیا مدینہ چھوڑ رہا ہے۔ زینب دوڑ کے آئی حسین کے پاس، اے بھیا میں نے سنا ہے آپ نے مدینے سے جانے کا ارادہ کیا ہے۔ ہاں بہن ٹھیک سنا ہے۔ اے بھیا انصاف سے بتائیے اگر آج اماں زندہ ہوتی تو آپ کو تنہا جانے دیتی؟ اے زینب ارادہ کیا ہے؟ کہا بھیا میں بھی آپ کے ساتھ چلوں گی۔ اے بھیا یاد رکھنا اگر زینب نہ گئی تو مدینے سے تمہاری سواری نکلے گی، گھر سے زینب کا جنازہ نکلے۔ حضرت الزہرا عامر حسین نے فرمایا زینب جاؤ اپنے شوہر سے اجازت لے کے آؤ، تمہارے شوہر کا تم پہ زیادہ حق ہے۔ جناب زینب آئی ہیں جناب عبداللہ کے پاس، عبداللہ سے اجازت لیا، اجازت دے کے چلی ہیں۔ ہاں میرے عزیزوں قافلہ آمادہ سفر ہوا، یہ قافلہ تیار ہوا۔ راوی کہتا ہے کہ میں نے سوچا کہ میں جا کے دیکھوں تو صحیح کہ آخر چراغ مدینہ کو مدینے والے کیسے رخصت کرتے ہیں، مدینے والے کیسے چھوڑتے ہیں۔ میں دیکھنے کے لیے پہنچا، کہتے ہیں کہ حسین نے رات کا انتظار کیا اور اس کے بعد امام حسین علیہ السلام رخصت کے لیے گئے۔ سب سے پہلے روضہ رسول پہ گئے، آواز دیا نانا جنگل میں دل کے پیاروں کی بستی بساؤں گا، نانا حسین اپنا مدینے میں آئے گا۔ اے نانا آپ نے بھی ہجرت کیا تھا، نانا میں بھی ہجرت کروں گا۔ اے نانا آپ نے مکے سے مدینے ہجرت کیا تھا مگر واپس آپ ضرور آئے تھے، نانا حسین واپس نہ آئے گا مگر زینب ضرور واپس آئے گی۔ نانا زینب کے شانوں پہ رسن کے نشان سے اندازہ لگا لینا کتنے مظالم ڈھائے۔ جزاکم ربکم خیر الجزا۔ عزیزوں ایک مرتبہ روضہ رسول سے آواز آئی، اے حسین جاؤ خدا حافظ، اے حسین جاؤ اپنی ماں سے رخصت ہو لو، کل میرے پاس آئی تھی، 3 دن سے تیری مادر کو نہیں قبر میں چین، شب آئی تھی میرے پاس یہ کرتی ہوئی بہن، گھر میرا لٹتا ہے فریاد رسول ثقلین، میرا گھر چھوڑ کے جاتا ہے میرا لال حسین، ارے کہنے آئی ہوں کہ قبر سے موڑوں گی میں، اپنے بچے کو اکیلا تو نہ چھوڑوں۔
वाले सफर हुआ। रावी कहता मैं देख रहा हूँ कि कुर्सी लगी हुई है, हुसैन मजलूम कुर्सी पे बैठे हुए हैं, हमारियाँ बैठी हुई हैं, हम उनको को बिठा दिया गया है। अब उसके बाद सवारी का इंतजाम हो रहा है। हुसैन ने आवाज दिया, हुसैन ने फरमाया जो मदीने में रुक रहे हैं जाने वालों से रुखसत हो लें। हाँ जो एक एक मदीने में रुकने वाला अपने अपने जाने वाले से रुखसत हो रहे हैं। आखिर में तारीख में लिखा एक मर्तबा अब्बास आगे बढ़े कि उम्मुल बनीन से रुखसत हो ले। अब्बास आगे बढ़े, उम्मुल बनीन पीछे हटी। अब्बास आगे बढ़े, उम्मुल बनीन पीछे हटी। गाजी ने हाथों को जोड़ दिया, ए माजरे गिरामी मैं जा रहा हूँ, मैं रुखसत के लिए आया हूँ, एक बार अपने सीने से लगा लूं। बनीन फरमाती है अब्बास नहीं हो सकता, ए माजरे गिरामी क्यों? कहा इसलिए कि हुसैन देख रहा है उसकी माँ इस दुनिया में। हुसैन की माँ इस दुनिया में नहीं है, कहीं ऐसा न हो हुसैन को अपनी माँ याद आ जाए। हज़रत मौला ज़हरा हाज़िरों काफ़िला तैयार हुआ। एक एक बीवी निकल रही है, एक एक जवान आगे बढ़ के सवाल कर रहा है। रावी कहता है एक मर्तबा मैंने देखा एक बीवी निकली, एक 13 बरस का बच्चा आगे बढ़ा, बाजू को पकड़ा, सवाल किया। मैंने पूछा कौन? कहा ये उम्मे परवर थी। सवाल करने वाला कासिम था। फिर एक बीवी निकली, एक 18 साल का जवान आगे बढ़ा, बाजू को पकड़ा, सवाल किया। मैंने पूछा कौन? कहा ये उम्मे लैला थी। सवाल करने वाला अली अकबर था। एक बीवी निकली, एक जवान आगे बढ़ा, मैंने पूछा कौन? कहा ये उम्मे कुलसूम थी। सवाल करने वाला अब्बास था। हाँ जी तो एक एक बीवी आती गई, एक एक जवान सवाल करता गया। अब रावी कहता अब तो मैंने देखा एक बीवी घर से निकली, सारे जवान आगे बढ़े, सारे जवान आगे बढ़े। हुसैन कुर्सी से खड़े हुए, हुसैन ने बाजू को पकड़ा, अब्बास ने कानों को तोड़ा, अली अकबर ने सहारा। मैंने पूछा ये कौन है? कहा ये अली की बेटी ज़ैनब। ये अली की बेटी ज़ैनब है। ये सवाल करने वाले सारे बनी हाशिम है। हाँ मेरे अजीजों सब बीवियां सवाल हो गई। एक मर्तबा अब जवानों की सवाल होने की बारी आई। जनाब अब्बास ने आके इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से फरमाया कहा चूंकि इस काफिले का जिम्मेदार और सिपहसालार जनाब अब्बास को बनाया गया था, सारा इंतजाम जनाब अब्बास के हाथ में था। जनाब अब्बास ने आके कहा आका मेरे मौला मुझे सब मालूम है, सारी फहरिस्त मेरे पास मौजूद है, मर्दों में कौन जा रहा है, औरतों में कौन जा रहा है, मुझे सब मालूम है, कितने ऊँटों पर सवार, कितने ऊँटों पर सामान लगा हुआ है, मेरे पास सब इल्म है। लेकिन आका पता नहीं क्या एक बीवी ऐसी है जिसका नाम इस काफिले में नहीं है और इस काफिले के आगे आगे वो बैठी रो रही है। अपने पता हुसैन ने फरमाया अब्बास को कहाँ है, चलो मुझे ले चलो। अब तो हुसैन रोते हैं। हुसैन ने देखा ए अब्बास ये कोई और नहीं, हमारी अम्मा फातिमा। जो काफिले के आगे आगे मदीने से लेके मक्का, मक्के से करबला, करबला से कूफा, कूफा से हाँ मेरे अजीजों अब जवानों की जब सवार होने की तैयारी हुई, एक जवान सवार हो रहे हैं। हाँ मेरे अजीजों जैसे ही अब्बास पहुंचे हैं, अली अकबर की अमारी के पास पहुंचे हैं और जैसे ही अली अकबर की अमारी का पर्दा उठाया है, क्या देखा? सुगरा महफिल में पहले से बैठी हूँ। बहुत भाई बहन गुजरे हैं मगर सुगरा और अकबर जैसी मोहब्बत
میرا بابا مجھے لے جائے یا نہ لے جائے، میرا بھیا مجھے، میرا عباس چچا عباس مجھے لے جائے یا نہ لے جائے، میری اماں مجھے لے جائے یا نہ لے جائے۔ سغرا کو یقین تھا میرا بھیا میرے بغیر نہیں رہ سکتا۔ اب جیسے ہی جا کے دیکھا سغرا بیٹھی ہوئی، دوڑ کے امام حسین کے پاس آئے، آقا سغرا بیمار ہے، سفر کی سختیاں برداشت نہیں کر سکتی، کیا ہوا؟ کہا سغرا مہمی میں پہلے سے بیٹھی ہوئی ہے۔ حسین نے آواز دی، عباس جاؤ علی اکبر کو بلا کے لاؤ، علی اکبر ہی ہے جو سغرا کو اتار سکتا ہے۔ ہاں عزیز و اکبر پہنچے ہیں، سغرا کے سامنے جا کے کھڑے ہو گئے۔ جیسے ہی کھڑے ہوئے علی اکبر نے رونا شروع کیا۔ اب جو اکبر نے رونا شروع کیا ہے، بہن کی محبت ملاحظہ فرمائے۔ جیسے سغرا نے روتے ہوئے دیکھا، کہا اے بھیا اکبر، اگر آپ اس لیے روتے ہیں کہ سغرا جا رہی ہے، اے بھیا میں آپ کو روتا نہیں دیکھ سکتی، سغرا اتر آتی ہے۔ سغرا میں سغری اترنے کے بعد آواز ہے، بھیا جا رہے ہو؟ خدا حافظ، لیکن اے بھیا میں کچھ خاک اکٹھا کرتی ہوں، اس پہ اپنے قدموں کے نشان بنانے لگا۔ اس سے کیا ہوگا؟ کہا بھیا ابھی تک آپ کو دیکھ کے جیتی تھی، آج آپ کے قدموں کے نشان دیکھ کے سغرا جیے گی۔ علی اکبر نے قدموں کے نشان بنائے، قافلہ روانہ ہو گیا۔ میرے عزیزوں، سغرا نے اس خاک پاک کو اکٹھا کیا اور اس کو دیکھتی رہتی۔ تاریخ نے لکھا ہے جب علی اکبر نے آواز دی نا نصر عاشور، یا ابا علیک منی السلام، اے بابا آخری سلام قبول کرو۔ حسین پہنچے ہیں، پہنچنے کے بعد اکبر سے پوچھا اکبر کوئی تمنا ہے، اکبر کوئی وصیت ہے؟ جناب علی اکبر نے فرمایا بابا آخری بار بہن کی زیارت کرنا چاہتا ہوں۔ حسین نے ایک مرتبہ اپنے ہاتھوں کو اکبر کی آنکھ پہ پھیرا، اور جو اکبر نے دیکھا سغرا قدموں کے نشان پہ اپنے رخسار کو رکھے ہوئے ہیں۔ اے بھیا علی اکبر، ارے تم نے وعدہ کیا تھا مجھے لینے کے لیے آؤ، سغرا تمہارا انتظار۔ بس آخری جملہ میں نے آپ کی رحمتوں کا تمام کیا۔ ہاں عزیزوں، یہ قافلہ روانہ ہو گیا۔ یہ قافلہ جب چلا ہے تو زینب نے ایک مرتبہ دیکھا کہ عباس اور علی اکبر نظر نہیں آ رہے، عباس اور علی اکبر قافلے میں نظر نہیں آ رہے۔ فوراً فضہ سے کہا اما فضہ جا کے میرے بھیا کو بلا کے لائیے۔ حسین کو بلا کے لایا گیا۔ اے شہزادی، اے زینب کیا ہوا؟ زینب فرماتے ہیں بھیا ابھی تو کربلا نہیں آئی، اے بھیا میرا عباس کہاں ہے، میرا علی اکبر کہاں ہے، مجھے علی اکبر اور عباس کی زیارت کرنی ہے۔ حسین نے کہا ہے زینب گھبراؤ نہیں، عباس اور علی اکبر آگے ہیں۔ زینب کو دکھایا گیا۔ میرے عزیزوں جملہ سنیں گے، حسین کے قافلے کے آگے آگے دو افراد پہ مشتمل ایک قافلہ تھا جس کی سپہ سالاری اکبر و عباس کر رہے تھے۔ ان کا کام کیا تھا؟ ایک مرتبہ جو زینب نے دیکھا ہے، زینب لرز گئی۔ کیا دیکھتی ہیں؟ عباس و علی اکبر قافلے کے آگے آگے ہیں۔ اس راستے سے کوئی بھی سوار آتا ہے، کوئی بھی مسافر آتا ہے، اکبر و عباس آگے بڑھتے ہیں، لجام کو پکڑ کے اس کے راستے کو موڑ دیتے ہیں۔ اس راستے سے چلے جاؤ، دوسرے راستے سے جاؤ۔ کیوں؟ کہا اس لیے کہ رسول کی نوازیاں اس راستے سے رسول کی نوازیاں آ رہی ہے، اپنے راستے کو تبدیل کر دو۔ اب جو زینب نے دیکھا، زینب تڑپ گئی، اے عباس جس شان و شوکت سے لے کے جا رہے ہو وعدہ کرو اسی شان سے زینب کو دے دے۔ السلام علیک یا ابا عبداللہ، السلام علیک یا ابن رسول اللہ، السلام